بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن سے کچھ پڑھیں، قرآن کا کچھ علم حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں اس کے ذریعے سے ہمارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے. آج ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ سورہ اعلیٰ. سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے، 19 آیات ہیں، 72 کلمات ہیں اور 291 حروف ہیں. اور اس کی فضیلت پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سورہ شروع کریں گے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور مصحف میں 87 نمبر پر ہے اور ترتیب کے نزول کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر ہے. سورہ اعلیٰ کی بڑی فضیلت ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ اور اس جیسی چند صورتیں یاد کر لی تھی. آپ کو یہ صورت بڑی پیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم نے اعلیٰ، شمس اور لیل کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ عیدین میں اور اگر جمعہ کی نماز ہوتی تو عید و جمعہ میں یہ اور غاشیہ پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فطر میں اعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ جب فسبح بسم ربک العظیم اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رکوع میں پڑھا کرو. جب آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، اور جب سورہ قیامہ میں الا ان یحیی الموتى پڑھتے تو فرماتے سبحانک اللہم وبلا. تو یہاں پر جو ہے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ عیدین کی نماز میں، جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی نماز میں اور وتر کی نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی وتر کی نماز بھی خوبصورت ہو. اور اس کے علاوہ اگر ہم جمعہ کی نماز تو خیر ہم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر مسجدوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پر الحمدللہ یہی 2 صورتیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، لیکن اس کی زیادہ وہ آتی کہ یہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے. سورہ شروع ہو رہی ہے سبح سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی. تو قرآن مجید کی 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا ذکر آیا ہے. بیچ بیچ میں تو بہت ساری جگہ ہے، لیکن جو اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ 7 ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا ذکر ہے. نمبر 1 الحدید، نمبر 2 الحشر، نمبر 3 الصف، نمبر 4 الجمعہ، نمبر 5 التغابن، نمبر 6 سورہ اسراء اور نمبر 7 سورہ اعلیٰ. کہیں آئے گا سبح اسم، کہیں آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات، کہیں آئے گا
سبحان الذی اسری بعبدہ جیسے سورہ اسراء میں. اور یہاں پر فعل امر ہے یعنی سبح. اس سے تسبیح کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں ہی کیا کہا, جب کہا گیا کہ سب بخسم ربک الاعلی, آرڈر دیا جا رہا ہے تو آپ نے پڑھا سبحان ربی الاعلی. تو ہم کو بھی ہے کہ ہم کو بھی آرڈر دیا جا رہا ہے. جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی ہو اور نماز کے علاوہ بھی. ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور اس کے بہت سے فائدے اور ثواب ہیں. خاص طور پر جب ہم اور غم کے موقع پر, یعنی کوئی ہم کو پریشانی لاحق ہے, کوئی غم لاحق ہے, کوئی غم لاحق ہے, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ مند ہے, بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ سجدے تلاوت میں اللہ کی ہم تسبیح کرتے ہیں, سجدے سہو میں یا سجدے شکر میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے. اسی طرح وتر سے سلام پھیر کر 3 مرتبہ جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم وتر کی نماز مکمل کر لو اور سلام پھیر لو تو 3 مرتبہ یہ کہا کرو سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, اور تیسری مرتبہ تھوڑا سا لمبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس. تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا گیا ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. پھر فجر کے بعد اسی جگہ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اگر ہم پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ, تو یہ بھی کیا ہے کہ پورا حج اور عمرے کا ثواب. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ کوئی نماز کی حالت میں بیٹھا رہے اور جب سورج نکل جائے اور وہ 2 رکعت اشراق پڑھ کر اٹھے تو گویا کہ اس کو پورا حج اور عمرے کا ثواب ملا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے تو امہات المومنین میں سے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانماز پر بیٹھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سے گیا تم یہیں پر بیٹھی ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتی تو یہ تمہارے لیے کافی ہوتا کہ یعنی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. تو اگر ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور ہم سورج نکلنے تک کا اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں یا بیچ میں کوئی کام کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں, کوئی وہ ہے, لیکن ہمارا دل ایسا ہے کہ نماز بچھی ہوئی مسجد میں لگائے انشاءاللہ سجدے کی جگہ پر کہ ہم پلٹ کر آئیں گے. قرآن کے مثلاً تلاوت کر رہے ہیں, بعض لوگوں کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مشکل ہوتی ہے, تھوڑا سا موومنٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا چینج کرتے ہیں جگہ, تو کہیں اور بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, کہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ان کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اشراق تک کا انتظار کریں گے تو ان کے لیے پورے حج عمرے کا ثواب. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ جیسے اپنی امہات المومنین اپنی بیوی کو آپ نے حکم دیا کہ اگر آپ یہ پڑھ لیتی ہیں تو یہ کافی ہوتا, تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر جن کو نہیں ٹائم ہے کہ اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ سورج نکلنے کے بھی 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر چاشت کی اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ سورج جو شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ سب بخسم ربک الاعلی, سب بخسم کہیے, یعنی ہم سب کو حکم دیا نا سب پہ, یعنی تم سب بھی تسبیح کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا اور ہم سب کو بھی ہے کہ تم سب بھی تسبیح کرو. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے. اور کیسے تسبیح بیان کی جائے, کیسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے یا ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہے, جس سے اسی کی ذات بلند ہوتی ہو. اللہ کے لیے مخلوق جیسے نام نہیں لینا چاہیے, یعنی جیسے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ویسا مخلوق کا نام نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نام ادب, احترام, عزت سے لینا چاہیے اور ایسی جگہ پر نہیں لینا چاہیے جہاں پر تعظیم میں کمی آتی ہے, مثلاً لطیفوں میں یا ہنسی مذاق میں, یا جہاں منع ہے
یا گناہ کرتے ہوئے مثلاً چوری کرتے ہوئے کوئی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایسی مجلس میں اللہ کا نام نہ لیں جہاں لوگ بےہودگی میں مبتلا ہوں. ڈانس کی محفل ہے اور بےہودگی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی، وہ کیا جا رہا ہے، اور ایسی جگہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلیٰ ہے، پاک ہے. پھر یا ایسی جگہ بھی اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے جہاں لوگ ناگواری کا اظہار کریں، یعنی پسند نہیں کریں، تو ایسی جگہ بھی ناقدری ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. تو صرف دل ہی دل میں نہیں بلکہ زبان سے بھی اس تسبیح کیجئے، نام لے کر تسبیح کیجئے. اعلیٰ علو سے ہے، بلند ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی. ذات سے کیسے اعلیٰ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے بلند ہے، اور اس بلندی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یعنی ایسے بلند ہے کہ ویسا بلندی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بلند ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اعلیٰ کی وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک فعل ہے کہ وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جو ہے وہ علی ہے، اعلیٰ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علی ہے، بہت بلند. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر بلند ہے. اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، اور نہ اس کی بلندی کا کسی کو ادراک ہے، یعنی کوئی کی پہنچ بھی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے بلند ہے. اس کی صفات باکمال اور بلند شان والی ہے. مخلوق میں سے کسی کو اس کی صفات کا احاطہ کرنے کا شعور بھی نہیں ہے. چونکہ وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے اس لیے علی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ہم لوگ روزانہ سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہے اور وہ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا. یعنی آسمان و زمین کی حفاظت سے، دونوں کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے اور نہ اکتاتے ہیں. وہ تو بہت بلند، بہت بڑے ہیں. دوسرے مقام پر سورہ روم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والے اور حکمت والے ہیں. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان کیا ہے؟ وہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف رحمان نہیں ہے بلکہ الرحمن ہے، یعنی اس کی رحمانیت لامحدود ہے. وہ ذات باری تعالیٰ العلی، الاعلیٰ اور المتعال ہے. ان تمام اسماء و صفات کے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. اس کا جلوہ فرما ہونا بے مثل ہے. اللہ تعالیٰ کے عرش پر جلوہ فرما ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہمیں اس کے عرش پر جلوہ فرما ہونے کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر موجود ہے تو کیسے ہے اور کس طرح سے ہے. تو اس کے بارے میں نہ ہم کو زیادہ دماغ چلانا ہے اور نہ زیادہ سوچنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اگر قرآن و سنت خاموش ہے تو ہم کو بھی خاموشی سے اس چیز کو مان لینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ عظیم قدرتوں کے مالک اور تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال وَلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں بیان کر سکتے. جلوہ فرما ہونے کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا سلف کے نزدیک بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر بلند و بالا شان بیان کی گئی ہے، اس کے پیش نظر دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے. لوگ اتنے عظیم اور بلند عالی شان اور مرتبہ والے رب کو چھوڑ کر دنیا کے جھوٹے معبودوں اور قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کو علی کا شریک ٹھہراتے ہیں. ایسے افعال اس کی شان کے خلاف ہیں. وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر خود اپنی زندگی برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور قبر میں جا چکے. اب وہ کسی کی کیا فریاد رسی کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات صرف قرآن و حدیث میں مذکور ہے. جھوٹے قصے کہانیوں کو چھوڑ کر صرف قرآن و حدیث سے سبق لینا چاہیے. اس ذات باری تعالیٰ سے ہر قسم کی مدد کے لیے سوال کرنا چاہیے
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو سوال کرنے والوں سے خوش ہوتی ہے، اور جو نہیں سوال کرتے، اس سے دعا نہیں مانگتے، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے بھی ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ شیطانی وسوسہ جب تم کو آئے تو اس کے لیے کیا دعا کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی طاقت اور قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، جو بہت بلند اور عظمت والے ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں لا حول ولا قوت کا پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری چیز دیکھتے، تو ہمارے یہاں تو الٹا ہی بنا دیا گیا، جبکہ اذان کے چاروں جواب میں ہم لوگوں کو کیا کہا گیا کہ جب مؤذن کہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے لا حول؟ یعنی نہیں کوئی قوت اور طاقت، یعنی میں نے اذان تو سن لی، لیکن اب اس تک پہنچنا اور اس کے لیے نماز کے لیے حاضر ہونا، یہ میری قوت اور طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے پہنچائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے تو میں یہ کروں گا۔ تو یہ معنی میں ہے۔ تو ہمارے وہاں جو غلط طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ کسی برے کام کے لیے کہ لا حول ولا قوت، تو یہ غلط چیز ہے، اس طرح سے ایسی جگہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق فسوی، پھر اس ذات کا نام کیوں بلند کریں کہ اسی نے پیدا کیا، پھر درست بنایا، ہموار کیا، ہمارے ہر اعضاء کو درست جگہ پر صحیح شیپ دیا۔ اور کس طرح سے وہ کیا کہ خلقہ یعنی جو عدم سے وجود میں لائے۔ یہاں عام خلق، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ فسوہ، ہر چیز کو جس طرح بننا چاہیے تھا اسی طرح بنایا، صرف بنایا اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ درست بنایا، ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان یا دوسری مخلوق تو کیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، نئی نئی ایجادات، نئی نئی ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن تخلیق کا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو چینج کرتے رہتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز لگا کر، مگر پیدا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انسانوں میں سے کوئی تخلیق کی ٹیکنالوجی جانتا تو آج زمین پر کوئی بھی بے اولاد نہیں رہتا۔ اس لیے تسبیح بھی ایسے خالق اور رب کے لیے کرنا چاہیے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہم کو پیدا کیا بلکہ کیا ہے، ہم کو ٹھیک ٹھیک درست کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی عالی شان رب کے پاک نام کی پاکی بیان کرو، جس نے مخلوق پیدا کی اور سب کو اچھی شکلیں دی، احسنی صورکم، اور انسان کو سعادت کی اور جانور کو چرنے وغیرہ کی رہنمائی عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری تخلیق کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی اور ہم کو وہ کیا، تو وہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ خالق، خلق فسوی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے سے قبل اس کی تقدیر لکھنے والے ہیں۔ وہ رب العالمین اپنے ارادے و مشیت کے مطابق اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی تقدیر بھی لکھی۔ اور جیسے کہ سورہ حشر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والے، بنانے والے، صورت بنانے والے، اسی کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والے ہیں۔ خلق کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، جیسے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے بنا لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیہ طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ خلق کا مقدر، اندازہ مقرر کرنے والے، پیدا کرنے والے، ابھارنے، مکمل کرنے اور اس کی تدبیر کرنے والے بھی ہیں۔
جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یعنی خلق فسوا کیسے کیا کہ صرف یہ نہیں کہ نطفے سے پیدا کر دیا، بلکہ ہر چیز، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا. برکتوں والے وہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے تمام مراحل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم ایک ایسے کام کو عملی جامہ پہناتے ہیں جس میں ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے. یعنی یہ تخلیق کرنے کی جو قوت طاقت ہے خالق کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی سے ممکن ہے. پھر بھی اگر کسی کو زعم ہو تو وہ ہم جیسی مخلوق پیدا کر کے دکھائے. بے شک ہم ہی سب سے بہتر انداز میں پیدا کرنے والے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا. میں نے کہا ہاں یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ تمہارے کھانے میں شریک ہوں گے. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے کیوں مار دیتے ہو کہ ان کو تم کھلاؤ گے، تم پلاؤ گے، بلکہ رزاق ذو القوۃ متین اس کو کھلانے والے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنا. اسی لیے ہم لوگ جب سجدے کی دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی خالق کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ میں نے آپ کے لیے ہی سجدہ کیا، آپ ہی پر ایمان لایا، آپ ہی کے لیے فرما بردار بنا، اور میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کے کانوں اور آنکھوں کے سوراخ بنائے. برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام بنانے والوں سے اچھے بنانے والے ہیں. اسی طرح جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو اس میں 4 مرتبہ کہنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبح شام کے اذکار میں 4 کلمات کیا ہے، یعنی 4 مرتبہ پڑھنے والے کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت و ان محمدا عبدک و رسولک. اللہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور آپ کے عرش اٹھانے والوں کو بھی، آپ کے فرشتوں کو اور آپ کی تمام مخلوق کو گواہ بناتی ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ خالق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، حالانکہ ڈیٹیل میں ہے. پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح کی وہ کرنے والے ہیں کہ حسنی تقویم پر پیدا کیا. سورہ 3 میں ہم لوگ پڑھیں گے وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ التَّقْوِيمِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین ساخت پر، یعنی کوئی چیز میں نقص نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز بے جوڑ بنا دی یا بغیر کسی پلاننگ کے کر دی یا وہ کر دیا، نہیں، بلکہ خلق فسوا، پیدا بھی کر دیا اور درست بھی کر دیا. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تقدیر مقرر کی، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے سے ہی طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے، کتنی مدت رہنا ہے، کس ملک میں جانا ہے، کیا کچھ وہ کھائے گا، کتنا رزق ہوگا، کتنے بچے اس کے ہوں گے، کس سے شادی ہوگی، کب موت ہوگی، موت کے وقت شقی ہوگا یا سعید ہوگا. تو یہ ساری چیزیں قدرہ، اندازہ مقرر کیا. اللہ کا وہ علم ہے جو پہلے سے اس کو پتا تھا. وہ مستقبل سے بھی واقف ہے کہ جب میں اس کو کام کرنے کی آزادی دوں گا تو یہ اپنی آزادی کا استعمال کیسے کرے گا، یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا. اور یہ کب سے تقدیر بنا دی گئی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے، یعنی ابھی زمین بنی بھی نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، اس کی تقدیر سب کی آنے والے جتنے بھی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب کی تقدیر پہلے ہی لکھ دی گئی.
فہدا پھر اس نے رہنمائی کی، ہدایت دی، نیکی بدی الہام کر دی، پیغمبروں کے ذریعے واضح کر دیا. یعنی صرف خالق ہی نہیں ہے، صرف ضروریات ہی پوری نہیں کرتے، صرف ہمارے حال اور مستقبل سے ہی نہیں واقف ہے، بلکہ وہ ہادی بھی ہے، رہنمائی کرنے والے بھی ہیں. اور کس طرح سے رہنمائی کی کہ یعنی دو طرح سے ہدایت دی ہم لوگوں کی. ایک ہوتی ہے ہدایت کونی اور ایک ہوتی ہے ہدایت شرعی. ہدایت کونی کیا ہے؟ مثلا ستاروں کو پتہ ہے کہ ان کو کس یعنی ڈائریکشن میں چلنا ہے. اسی طرح زمین کے ایک ایک ذرے کو اپنا کام پتہ ہے. سمندر کی ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ انہیں کون سا کام انجام دینا ہے. پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ کیسے اڑنا ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی پتہ ہے کہ اپنے کس اعضاء سے کون سا کام لینا ہے. مثلا ہماری آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیکھنے کا حکم دیا، وہ سونگتی نہیں ہے اس سے. یا کان ہے، اس سے وہ دیکھنے نہیں لگ جاتا. یا منہ ہے، اس سے بولنے اور زبان استعمال کو اس سے کچھ سونگنے نہیں لگ جاتے. یا ناک ہے، اس سے ہم کچھ بولنے نہیں لگ جاتے. تو جو چیز جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا پرفیکٹ وہی کام کر رہی ہے. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ کونی ہے. اور اسی طرح مثلا یہ ہے کہ جیسے بکری کا بچہ ہے، اب اس کو پیدا کر کے اس کو کس نے ہدایت دی، کس نے رہنمائی کی کہ وہ پیدا کرتے ہی گھاس کھانے نہیں لگ جاتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ ماں کا دودھ ڈھونڈتا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے. اسی طرح انسان کے بچے، اور اسی طرح مرغی کا چوزا جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اس کو وہاں سے غذا نہیں ملے گی. وہ کیا کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی زمین میں چگنے لگ جاتا ہے. تو یہ ساری ہدایت دی کس نے سکھا کر بھیجا ہے؟ ایک انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، چند ہی لمحوں کے بعد وہ اپنے جب اس کو دودھ کے لیے لگاتی ہے اپنے سینے سے، تو کیا کرتا ہے، دودھ سک کرنے لگتا ہے، چوسنے لگتا ہے. تو یہ کس نے سکھا کر بھیجا؟ ابھی تو بچہ دنیا میں آیا، ابھی چند گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس کو آ کے، چند لمحہ ہوا ہے. تو یہ کون ہے جو اس کی پروگرامنگ کر کے بھیجے وہ ساری چیزیں؟ یہ فہدا، اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں بھیجی اس کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ ساری چیزیں سکھا کر بھیجی. دوسری ہدایت ہے ہدایت شرعی. ہدایت شرعی کیا ہے؟ شریعت بھیجی، پیغمبر بھیجے ہدایت کے لیے، انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے. کون سے کام ہے جو کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا، اور کون سا کام ہے جس کو کرنے کا تم کو عذاب ملے گا. جیسے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تیرا رب کون ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے پوچھا آیت نمبر 51 میں کہ فرعون نے کہا قال فمن ربک یا موسیٰ، آیت نمبر 49 سے 51. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے وہ کیا، بلکہ کیا وہاں پر وہ کیا، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ وہ رب ہمارا وہ ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہر چیز. یعنی میں دنیا میں میرا وجود ہے تو کس کے ذریعے؟ اس رب کی بھی دین ہے، اس رب کی عطا ہے کہ اس نے مجھے دنیا میں بھیجا. خلقہ، کہ میری ہر چیز کی خلقت کی، پھر ثم ہدا، پھر اس نے مجھے ہدایت دی، رہنمائی کی کہ میں اب جیوں کیسے. آ تو گیا ہوں دنیا میں، کہاں سے میں کھاؤں گا، کہاں سے میں کماؤں گا، اور کیسے میں رہوں گا، سعید بن کر رہوں، زندگی گزاروں گا یا بدبخت بن کر گزاروں گا. یہ ساری چیزوں کی ہدایت دے دی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ پیدا کیا انسان کو، بلکہ کیا کیا، اس کی رہنمائی بھی کی اور سب کو اچھی شکلیں دی، اور انسان کو سعادت کی اور جانور کو چرنے کی رہنمائی کی. اور سورہ طٰہٰ کی ابھی ہم لوگوں نے جو آیت پڑھی آیت نمبر 49-50 کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر اس کی رہبری فرمائی. اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ لی تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، ہدایت بھی دی، اور
اس کے بعد کیا ہے، نہ صرف ہماری لیے ہدایت، ہمارے لیے کھانا پینا، ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، بلکہ ہمارے جو جانور ہیں جو چرنے والے، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھا. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارہ نکالا، جانوروں کا کھانا، یعنی وہ خالق جس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اور نہ صرف ہمارا بلکہ جن جانوروں کو ہمارے لیے پیدا کیا ان کے بھی کھانے پینے کا انتظام کیا. مرعا چرنے کی چیز، راعین جاندار کی حفاظت کرنے والا. جیسے کہا گیا نا کلکم مرأۃ کلکم مرأۃ عن رعیتی، تو راعی جانور کی حفاظت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں اور انسانوں کے کھانے کی چیزیں پیدا کی، مرعا چرنے کی جگہ کو کہا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، یعنی سب کا، یعنی کتنے بڑے خالق اور مالک کہ باریک بین. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا کہ اللطیف، یعنی باریک بین. جیسے میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں نا کہ ایک نیشنل جغرافک والے جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کئی جگہ جا کر، پتھروں میں زمین کھودتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو لوگوں نے ایک مرتبہ ایک پتھر توڑا تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، اور کیڑے کے اندر، کیڑے کے منہ میں گھاس کا ایک ٹکڑا. تو وہ اتنا امپریس ہوئے اس سے اتنے زیادہ کہ یہ واقعی کوئی ہستی ہے کہ پتھر اگر سالوں بھی نہیں توڑا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کے کھانے کا انتظام رکھا. اس کے منہ میں گھاس کس نے پہنچائی، کہاں سے اس نے یہ چیز حاصل کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باریک بینی اور تخلیق ہے نا کہ اس کے پتھر کے اندر بھی جو کیڑا پیدا ہو گیا اس کی بھی رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والے. تو کیا جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہم کو رزق نہیں دیں گے؟ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین. لیکن ہم اس کی طرف کمی ہمارا وہ جاتا ہے کہ ہمارا رب رزاق ہے. ہم ادھر ادھر وہ کرتے ہیں، ارے وہ جاب مل جائے گا تو میرا گھر چلے گا، وہ کام میرا ہو جائے گا تو میرا بزنس چل جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا. یہ سب اسباب میں سے ہیں. یہ ہم کو ڈائریکٹ کھانا نہیں دے سکتے، یا ڈائریکٹ ہمارے منہ میں نوالا نہیں ڈال سکتے. یہ اسباب میں سے ہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. ہاں نکلو ضرور کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، ڈگری حاصل کرو، جاب ڈھونڈو، محنت کرو، یہ ساری چیزیں. لیکن اپنے جاب کو ہی رزق کا ذریعہ سمجھو، یا یہی سمجھو کہ اسی کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، ہمارا باس جو ہم کو سیلری دے رہا ہے منتھلی، اسی سے ہمارا گھر چل رہا ہے. تو یہ ہماری غلط سوچ ہے، غلط عقیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری رہنمائی کی کہ اگر وہاں پر میرا رزق نہیں لکھا ہوتا تو میں ریجیکٹ کر دیا جاتا. لیکن وہ رزاق ذو القوۃ المتین نے چونکہ میرا وہاں پر رزق رکھا تھا اس لیے میں سلیکٹ ہو گیا، اور پھر اب وہاں سے میں کما رہا ہوں. اسی طرح کاروبار میں بھی کہ بعض لوگ بزنس میں لگاتے ہیں کروڑوں روپے اور لاس ہو جاتا ہے، بعض لوگ چند روپے سے شروع کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں ترقی. تو یہ کون ہے ان کو بلندی پر لے جانے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اللہ کی طرف دیکھو، ہر بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کی طرف منسوخ کرو کہ الا باذن اللہ، سوائے کہ جو اللہ چاہیں گے. میں رات دن کمر توڑ لوں، محنت کر لوں. اگر ایک مزدور کو دیکھیں گے تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر جو صرف پین کے ذریعے سائن کر رہا ہے اور کروڑوں میں کما رہا ہے، اور ایک مزدور ہے وہ رات دن کمر توڑ محنت کر رہا ہے. تو کیا اس کو تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے نا؟ اگر محنت رزق دینے والا ہوتا، محنت کے ذریعے رزق حاصل ہوتا، تو اس مزدور کو اس سے زیادہ ملنا چاہیے کہ وہ تو ایک پین سے سائن کر رہا ہے بس. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا جو بھی ہے وہ ہے، اب اس نے ڈگری حاصل کی، پڑھائی کی، اور اس پوسٹ پر پہنچا کہ ایک سائن سے اس کا کام چلتا ہے. محنت کچھ نہیں کرتا اس مزدور کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں. جو مزدور رات دن بیچارہ ٹھیلا گھسیٹتا ہے یا کمر توڑ محنت کرتا ہے، ویسی تو وہ نہیں کر رہا ہے. تو اگر محنت ہی رزق دینے والی ہوتی تو پھر وہ تو اس کو اس سے زیادہ ملنا چاہیے جو رات دن کمر توڑ محنت کر رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یار اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو وہ ہو جائے گا، بلکہ یہ اسباب میں سے ہے.
دینے والی ذات، اس میں خیر و برکت ڈالنے والی ذات آپ کی اکیلی ہے. آپ اگر نہیں دو گے تو کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح رہنمائی بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، جیسے اصحاب کہف نے مانگی تھی کہ مثلا کوئی مسئلہ بیچ میں آ جا رہا ہے تو فہدا، میری رہنمائی کیجیے. کس طرح سے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وخیر لنا من امرنا رشدا. رشدا بھی کیا ہے؟ ہدا، یعنی رہنمائی کیجیے، میری ہدایت دیجیے، مجھے سمجھائیے کہ میرے لیے کون سا راستہ بہتر ہوگا، کہاں جانا بہتر ہوگا، کہاں سے میرا کام بنے گا، کیا کروں میں ایسے معاملے میں. یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو نہ صرف انسان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اخرج المرعى، کہ وہ ذات جس نے نکالا چارہ بھی، تمہارے جانوروں کے بھی کا بھی خیال رکھا کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، وہ کہاں سے پئیں گے، وہ کہاں سے وہ کریں گے، یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اگر یہ ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر، مثلا ہم جانور پالیں، بکریاں پالیں اور اونٹ پالے جاتے تھے، جیسے کہ مشرکین مکہ کے وہاں اونٹوں کی مثال اکثر دی جاتی ہے. اگر ان کو اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا دیں تو سوچو کتنا دینا پڑتا، کیونکہ وہ تھوڑا بہت نہیں کھاتے. اگلی جو سورہ ہم پڑھیں گے، سورہ غاشیہ، اس میں جو اونٹ کی کوالٹی پڑھیں گے، اونٹ کے کھانے کی مقدار پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اگر انسان کے ذمے اس کو لگا دیا جاتا تو وہ تو ساری زندگی کما کما کے خالی اونٹوں کو پیٹ ہی بھرتا رہتا. لیکن وہ کھا لیتے ہیں، اپنے آپ سے آزادی سے جاتے ہیں، چارہ لے لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بہترین مثالیں ان صورتوں میں ملے گی کہ کیسا ہے وہ رب کہ پیدا کر کے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری رہنمائی بھی کی، تم کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی، جیسے کہ سورہ انسان میں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم کو آزادی دے دی اور ہم نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا. جیسے کہ سورہ دہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دو راستے دکھا دیے ہر انسان کو اور ہر جنوں کو، جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دو راستے دکھا دیے کہ یا تو وہ سیدھے راستے پر چل کر ہدایت کی طرف آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کو مانے، اور یا پھر یہ کہ راستے سے بھٹک جائے. یہ آزادی دے دی، لیکن راستہ دکھا دیا قرآن کے ذریعے، انبیاؤں کے ذریعے، اور بہت ساری کائنات میں غور و فکر کے ذریعے. قرآن میں ایک ایک بات کھول کھول بتا کر یہ ساری چیزیں کیا ہماری ہدایت کے لیے. نہیں تو ہم بیٹھے گھر میں سوچیں گے اچھا وہ جو گاؤں میں جانور پالتے ہیں ان کے لیے ہوگا، ہم لوگ کے لیے کیا ہے. تو ہمارے تک وہ کھانا آیا کہاں سے؟ ان جانوروں نے جو وہ کیا، کھیتی باڑی کی وہ کی جھکائی لگائی اور وہ ہل چلایا اور یہ سب اس میں محنت کی، وہ ساری چیزیں تو ہمارا بھی حصہ ہے نا. آج ہمارے تک جو روٹی پہنچی، چاول پہنچا، دال پہنچی، یہ ساری چیزیں تو کہاں سے آئی؟ ان کی ہی محنت سے نا، کہ ان لوگوں نے یہ کیا، ان کو کھلایا پلایا، ان کے ساتھ یہ کیا، یہ ساری چیزیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک آیت پر اگر غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی کوئی بھی انسان پھر جتنا بھی نااہل ہے، اگر وہ ایسی آیتیں سن لے، پڑھ لے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں جاگی کہ کیسا ہے وہ ہمارا رب، کہ کس طرح سے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، اور ہم ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور یہ خالی اس سورے میں نہیں، سورہ انعام میں، اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے ہم نے مویشی جانور بنائے جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت تم کھاتے ہو، جن کے چمڑوں سے تم لباس بناتے ہو، اور جن کو تم سواری کرتے ہو. کیا کیا کچھ کھول کھول کر بتایا اللہ تعالیٰ سبحان. اسی لیے سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے اس رب کی نام کی تسبیح بیان کیجیے کہ کون ہے وہ رب، کیسا ہے وہ رب، اور کیسا اس نے ہماری رہنمائی کی. پھر اس کے بعد فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو بنا دیا سیاہ کوڑا. کیونکہ چارے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جب اس کو پودے کو زمین سے یا درخت سے کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے تھوڑے ہی دیر کے بعد وہ کیا ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، زمین سے اس کا کنیکشن ختم. اب وہ پڑے پڑے کیا ہے، اگر اس کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیکار نہیں جاتا بلکہ دوبارہ کھاد کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ پھر وہ بن کر زمین میں چلا جاتا ہے اور وہ زمین کی کھاد بن جاتا ہے.
پھر زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کو، ان چاروں کو، ان پتوں کو اور ان ساری چیزوں کو کس نے یہ ہدایت دی کہ اس طرح سے گل سڑ کر پھر سے کھاد بن جاؤ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے. احوا ہوا سے ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاؤ وا تا. ہاؤت کہتے ہیں پکے رنگ کو، اور احوا کی مؤنث ہے ہوا، یعنی ایسا شخص جس کا رنگ سیاہی مائل ہو. تو سبز نباتات کو، گھاس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ خشک کر دیا اور پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی ختم کر دیا. تو اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ جب اس سے کاٹ لیا گیا اب وہ پڑے پڑے کیا ہے، گل سڑ کر دوبارہ جذب ہو گیا. دوسرا یہ کہ جب کسی جانور کے پیٹ میں گیا، اب پیٹ میں بن کر کیا ہے، وہی گرین کا گرین نہیں رہتا. پھر جب اس کا جو گوبر نکلتا ہے یا جو بھی نکلتا ہے، وہ اس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، اس کے الگ الگ، بکری کے مینگنی ہے وہ الگ ہے، اور گائے ہے جو گوبر دیتی ہے وہ الگ ہے. تو یہ بھوسا چارہ کس نے بنایا؟ کس نے یہ سسٹم پیٹ میں رکھا؟ خود انسان کے لیے بھی. اسی لیے ہم کتنی ہی غذا ایسے کھا لیتے ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے خراب ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندر جو کارخانہ فٹ کیا ہوا ہے نا، اس کو سپلائی کا کیسا حکم دیا کہ یہ جو کھانے میں سے یہ لینا ہے اس سے خون بنے گا، یہ لینا ہے اس سے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے صحیح بنے گا، یہ جو ہے اس سے یہ بیکار چیز ہے اس کو باہر نکال دینا ہے پانی کے ذریعے. اور یہ ساری سسٹم کس نے بنائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے. اسی لیے ہم لوگ کو کہا گیا نا کہ جب قضائے حاجت ہو جائے، یعنی ایک تکلیف کی حالت ہوتی نا، مثلا انسان یہ سوچے کہ اگر اس کو سخت یعنی پیشاب کی حاجت آ گئی ہے یا پاخانے کی حاجت آ گئی، اب آپ اس کے سامنے 1000 بھی ڈش رکھو گے اور چاہے کہ اس کو بھوک لگی، اس کو وہ چیز اچھی نہیں لگی اس وقت، وہ اس کا کیا فکر ہو کیسے میں کوئی واش روم میں جاؤں اور اپنے آپ کو فارغ کروں. تو یہ کتنی بڑی یہ وہ ہے نا ایک طرح سے اذیت کی. اسی لیے دعا کیا سکھائی گئی کہ الحمدللہ الذی حزن حاضل، یعنی حزن، یعنی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کیا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک تو یہ ہے کہ پیٹ میں جا کے وہ سیاہی مائل ہو گیا، یعنی وہ گوبر بن گیا یا جو بھی بن گیا. اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ سبز نباتات کو، گھاس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ خشک کر دیا اور پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی ختم کر دیا. تو یہ ہے اللہ رب العالمین. کیونکہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ ہم بہت کچھ اگنے والے پھل، سبزی، ترکاری کھا تو لیتے ہیں اور جانوروں کو یعنی چارے کی شکل میں کھلا دیتے ہیں، مگر جو بچ جاتے ہیں درخت پر یا پودوں کی شکل میں، اگر یہ سب ختم نہیں ہوتے تو جس طرح زمین اپنی صفائی خود کر لیتی ہے کہ اس کو جذب کر لیتی ہے کھاد بن کر، اگر ایسا نہیں ہوتا تو زمین بھر جاتی اور انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی. یعنی کتنا ڈھیر بن جاتا. اگر کبھی دیکھو جنگلوں میں کہ کئی دنوں سے کوئی، ظاہر ہے کہ وہاں پر تو نہیں کوئی اتنے بڑے پیمانے پر، تو کتنے، یعنی آپ چلتے ہیں تو آپ کے پیر دھس جاتے ہیں، اتنے اتنے پتے بچھے ہوتے ہیں. تو یہ سارے سسٹم کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یا سوچے کہ اگر یہ پتے پلاسٹک کے ہوتے تو کیا ہوتا؟ یعنی پلاسٹک سے ہی زمین بھر جاتی اور پلاسٹک سے ہی سارا سب کچھ ہو جاتا، پھر جانور کھاتے کہاں سے، پھر زمین جذب اس کو کیسے کرتی؟ تو یہ زبردست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی جو مقرر کیا ہے اندازہ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے وہ ساری چیزیں، یعنی پیدا کر کے خشک کو سیاہ بنا دیا. یہ بھی زندگی بعد الموت کا نمونہ ہے کہ اے مشرکین مکہ اور اے ہر وہ قرآن پڑھنے والوں، ذرا تم غور و فکر تو کرو. تم بھی ایسے ہی جیسے یہ چارہ جا کر مٹی میں جذب ہو گیا یا جانور کے پیٹ میں وہ گوبر بن گیا یا فضلات کی شکل میں چینج ہو گیا، ایسے ہی تم آج دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، اتراتے پھرتے ہو اور اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے سے بڑا اپنے آپ کو یعنی سب کچھ سمجھتے ہو، تکبر کرتے ہو، تم بھی ایک مرتبہ قبر میں جاؤ گے تو ایسے ہی چارے کی طرح بھوسا بن جاؤ گے، ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ہو جائیں گی، تمہارا نام، تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نہیں سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے.
جس کی تم لوگ انکار کرتے. مشرکین مکہ کا خاص عقیدہ کیا تھا؟ ایک اللہ کو نہیں مانگتے تھے، اور ایک یہ کہ جب ہم مر کر ہڈیاں بن جائیں گے تو کیسے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے جانور کا چارہ کوڑا کرکٹ اور سیاہ بن جاتا ہے، اسی طرح تم بھی کوڑا کرکٹ بن جاؤ گے قبر میں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم عنقریب آپ کو پڑھوا دیں گے پھر نہیں آپ بھولیں گے. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جن آیتوں کو اللہ منسوخ کرنا چاہے، اللہ کی مرضی. نہ ناسخ اور منسوخ کا سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی ہم وہی سے آپ کو جو کچھ بتائیں گے آپ اسے بھولیں گے نہیں. ہاں اگر خود ہی بلانا چاہے تو دوسری بات ہے، یعنی جو وہی آپ کے پاس آتی ہے اسے نہ بھولیے علاوہ اس کے جسے ہم منسوخ کر دیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ نازل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس میں آیتوں کو باقی رکھا گیا، اور جو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم رکھنا چاہا اس کو کیا کیا گیا، منسوخ کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ایک بھاری ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جلدی جلدی میں اس کو یاد کر لوں، کہیں بھول نہ جاؤں. اس کے لیے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں یعنی 3 جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے. ایک تو سورہ قیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور ایک سورہ طٰہٰ میں کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وہی پوری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ جلدی نہ کیجیے، پہلے غور سے اس کو سنیے پھر اس کے بعد اس کو یاد کیجیے. سورہ قیامہ میں پڑھ چکے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تھا ہی، لیکن ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے ان آیتوں میں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو پہلے غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور سَنُقْرِئُكَ إِلَّا مَاشَاءَ اللہ، مگر جو چاہے اللہ وہ آپ کو بھلا بھی دی جاتی ہے. اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو کوئی آیت اس میں سے چھوٹ جاتی تو صحابہ پوچھتے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میں اس کو پڑھنا بھلا دیا گیا. تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی بھولنے یا نقص سے پاک نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے کہ مثلا وہاں پر وہ آیت دینا تھا اور وہاں سے مٹا دی گئی. نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ جو چاہے کلام باقی رکھے اور جو چاہے اس کو مٹا دے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست وہ ہے. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سیٹرڈے کے دن سورہ قرآن کا جو لیکچر لیا، قرآن کی فضیلت اور اس کے احکامات، اس میں ہم لوگوں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ اگر تم کو قرآن پڑھتے ہوئے کوئی چیز بھول جاؤ تو یہ نہیں کہو کہ میں بھول گیا، بلکہ کیا کہو کہ میں بھلا دیا گیا. تو یہ بھلا دیا جانا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ میں جلدی پڑھ لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہیں جذب کر سکوں، میں نہیں یاد کر سکوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی فکر مت کیجیے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہم پڑھوا بھی دیں گے اور اس کو کیا کریں گے، آپ کو یاد بھی کروا دیں گے. بس آپ کیا کیجئے کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں تو اس کو غور سے سنیے، اور غور سے سننے کے بعد کیا کیجئے کہ اس کو پھر دہرائیے، اور دہرانے کے بعد آپ کیا کیجئے کہ پھر اس کو آپ صحابہ کرام کے سامنے جا کر پڑھیے، اور ان کو بھی ہم یاد کروا دیں گے، وہ بھی وحی کے ذریعے اس کو لکھ کر محفوظ کر لیں گے. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، کیونکہ اتنا بڑا قرآن صرف سن کر ریکارڈ کرنا تو بہت مشکل ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص کوالٹی دی گئی کہ آپ نے سن کر صرف یاد کر لیا، اور سن کر یاد کرتے تھے اور آ کر صحابہ کرام کو وہی چیز پڑھ کر سناتے تھے. اور پھر صحابہ کرام کی ایک ٹیم موجود تھی
कातिबे वही जिसको कहा जाता है, वो लोग उसको लिखते थे और हर टाइम कोई ना कोई मौजूद था, क्योंकि वही का कोई टाइम टेबल नहीं था कि मसलन ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मौजूद है और कातिबे वही बैठे लिख रहे हैं, नहीं, कभी भी रात की घड़ी में, रास्ते में, सफर में, कहीं भी, तो हर वक्त कोई ना कोई कातिबे वही मौजूद होता था। उसमें से एक थे उमैया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो यजीद के वालिद थे और अबू सुफियान के बेटे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी के उम्मे हबीबा के भाई थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अगर एहसान किया हम पर, अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान को आसान भी किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनों में महफूज भी किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके जरिए से किताब की शक्ल में, जैसे कि पहले अलग अलग जगह लिखा हुआ था कुरान, फिर अल्लाह उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इस तरह से तो खत्म हो जाएगा सबके, या तो सीनों में जो है वो भुला दिया जाएगा, या फिर ये कि लिखा हुआ ज़ाय भी हो सकता है। फिर उन्होंने क्या है, मुसहफ की शक्ल में जमा की और मुसहफ की शक्ल में फिर पूरा कुरान बना, और फिर वो अलग अलग कंट्री में भेजा गया, और फिर उसकी कॉपीज बनी जो आज हमारे हाथ में है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबरदस्त एहसान है कि ऐसी हिदायत की किताब नाजिल भी की और उसकी हिफाजत का भी जिम्मा लिया कि इन्ना नहनु, सूरह कमर में जैसे फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, के बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और उसकी हम हिफाजत करने वाले हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हिफाजत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी करवा देते थे और आप भूले नहीं थे। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, बेशक वो जाहिर को भी जानते हैं, यानी कौन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और जो पोशीदा है उसको भी जानते हैं। जैसे कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास और इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत के अल्फाज को इस खौफ से दोहराते जाते थे कि भूल ना जाए। तो अल्लाह ताला ने सूरह क़यामा में भी आपको वो ताकीद की। मुजाहिद कल्बी कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम वही सुनाकर फारिग भी नहीं होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाने के डर से इब्तिदाई हिस्से दोहराने लग जाते। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र ना करें, हम आपको पढ़वा भी देंगे इस तरह के, फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और उसके अलावा क्या है, इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा व नुयस्सिरुका लिल-युस्रा, और हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देंगे, आसानी के लिए। तो आसानी के लिए किस तरह, 3 तरीके से। नंबर ये कि ये तरीका आपकी सहूलियत के लिए है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इसको सुने फिर दोहराएं। फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे तरीके की आपकी रहनुमाई करेंगे जिससे जन्नत का रास्ता आपके लिए आसान होगा। तीसरा मायने है कि ऐसी शरीयत मुकर्रर करेंगे जो बहुत आसान होगी, क्योंकि बनी इसराइल पर अहकामात बहुत सख्त थे, उनकी शरीयत बड़ी मुख्तलिफ थी और बहुत सख्त थी, बाज़ चीजें उन पर हराम कर दी गई थी, जैसे कि इस्तग़फ़ार का तरीका, कि जब गुनाह को कोई काम होता तो उनका इस्तग़फ़ार का तरीका क्या था कि उनके दरवाजों पर लिख दिया जाता था, और इस तरह रुसवाई होती थी कि आज की रात फुला ने ये गुनाह किया। तो अल्लाह ताला ने वो तरीका नहीं रखा, बल्कि हमारे में कि अगर हमसे गुनाह हो जाए क्या करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। इसी तरह बनी इसराइल के वहां अगर कोई कपड़े पर गंदगी लग जाती, अब चाहे वो कितना भी कीमती होता, उनकी शरीयत में था कि उसको काट के उतना निकाल देना है, यानी वो कपड़े ही पूरा बेकार हो जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए उसकी पाकी का तरीका क्या किया, आसान किया, कि हम धोकर उसको, नजासत को दूर करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहूदियों के ऊपर अल्लाह ताला ने चर्बी हराम कर दी और हम आराम से खा लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि वनु यस्सिरु का लियुसरा, आसानी ही आसानी अल्लाह ताला ने की है। और इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख्फा, जहर कहते हैं जाहिर करने को, यख्फा जो छुपा हुआ हो। मुराद इससे यह है कि इंसान ऊंची आवाज में बोलकर बात करे या कोई बात अपने दिल में रखे, ख्यालात है, वसवसे हैं या अपने नफ्स की बात है, ये सब अल्लाह ताला को मालूम है। अल्लाह के लिए दोनों बराबर है, यानी छुपा कर बात करो या जाहिर करो, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, वो सब कुछ जानते हैं। वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो अभी सीने में जो तुम्हारे ख्याल भी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को
کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ آپ کے لیے آسان راستے کی یعنی دین کا راستہ، شریعت پر چلنے کا راستہ، کیونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے. اس میں کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا گیا ہے جو عمل کرنے میں ہمارے لیے مشکل ہو. اسی طرح وہی سے مراد کے ہم آسان کر دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی دو چیز میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا، یعنی دو میں سے ایک کام آپ کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے. جیسے حدیث بھی ہم لوگوں نے یاد کی نا، اسرو ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا. اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر خیر اور نیکی کے کام کرنے کا جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا کام کرنا کیا کرتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. تو بہت ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے ہم لوگ کو دیے. بنی اسرائیل کا جیسے سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے جب رمضان کی آیتیں اتری تو اس میں کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. اسی لیے تو وہاں پر حکم دے دیا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، بعد میں پوری کر لینا. بیماری میں پورا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لینا. تو بہت ساری چیزیں یہاں پر یہی بتائی گئی ہیں کہ اللہ انسان کے چھپے کھلے اعمال، احوال اور عقائد خوب جانتے ہیں. ہم آپ پر نیکی کے سب کام آسان کر دیں گے، نہ ان میں کجی ہوگی اور نہ قابل عمل ہوگا. یعنی مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں مشکل ہے، بہت آسان ہے. بہت آسان طریقے سے ہم لوگوں کو سکھایا گیا. فزیکلی بھی ہم لوگوں کی ایک ایکسرسائز ہے، لیکن ہم کو فزیکلی ایکسرسائز سمجھ کر نہیں نماز پڑھنی، بلکہ ہم کو یہ سوچ کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ الذی یعنی جو ذکر بھی کرتے ہیں وذکر اسم ربہ فصلی. تو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا مشکل نہیں، آسان ہے. اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنا کیا ہمارے لیے مشکل ہے؟ نہیں، آسان کیا، اس میں بھی آسانی کی کہ پورا کا پورا نہیں دے دو، 2.5% دے دو. اسی طرح ہر عبادت کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک میں آسانی ہے. روزہ ہمارا 24 گھنٹے کا نہیں بنا دیا، بلکہ روزہ ہمارے لیے کیا کر دیا کہ چند ایام معدودات، گنتی کی چند گھنٹے، 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں مشقت ڈالی. تو ہر کام کے لیے، اسی طرح قرآن کے لیے ہم لوگوں کے لیے آسانی کی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، پھر ہے کوئی جو اس نصیحت کو حاصل کرے؟ پھر بھی ہم لوگوں کو مشکل لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو ہم جب پڑھنا شروع کریں تو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے اور کتنا اس کے سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ ہے. کہ جب ہم اس کی عام طور پر تلاوت کرتے ہیں یا کہیں قرآن کے کسی قاری کا کوئی قرات سنتے ہیں یا نماز میں اگر وہ سنتے ہیں تو کیسا اس میں لطف آتا ہے کہ ایک الگ ہی مزہ آتا ہے کہ اس کو میں سمجھ رہی ہوں، اس کو میں سیکھ رہی ہوں. تو یہ آسانی کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے. لیکن پہلے ہماری کوشش دیکھی جائے گی. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سبھی کے اوپر انڈیل دیا جائے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. تو تمام دین کے جتنے بھی احکامات دیے گئے سب میں آسانی ہے. ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ہم نے اس میں اپنی طرف سے زیادتی کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی. مثلاً یہ کہ فجر کی نماز 2 سنت 2 فرض چھٹی، ظہر کی نماز 4 سنت 4 فرض 2 سنت چھٹی، عصر کی نماز عصر سے پہلے 4 سنت پڑھو، تمہاری مرضی نہیں پڑھو تو موقعہ نہیں ہے، اور 4 فرض پڑھ لو کافی ہے. مغرب کی نماز میں 3 فرض 2 سنت، عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت 3 وتر. مشکل ہم نے کیسے بنا لیا؟ عشاء کی نماز کو 17 رکعت. اب وہ 17 رکعت جب کسی کو نئے پڑھنے والے کو، اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ پڑھنے لگا اس کو بولیں گے وہ سب تو پڑھ لے گا لیکن اس پہ عشاء کی نماز بھاری ہو جائے گی. کیوں؟ 17 رکعت کون پڑھے گا؟ تو کہاں سے آئی 17 رکعت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے. ہاں، قیام اللیل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کبھی 11 کبھی 13 کبھی 9، وہ قیام اللیل وہ تہجد کی ہوتی تھی. لیکن عشاء کو بنا لینا 17،
کہاں سے لائے 17؟ مثلاً 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، 2 پتہ نہیں کیسے بنا لیے 17، جبکہ کتنی ہے؟ 4 فرض، 2 سنت، 6 اور 3، 9 ہو گئی. 9 ہو گئی تو کتنی آسانی ملی. یعنی 17، اگر 17 میں سے 9 نکال دیے تو آپ کو کتنی پڑھنی پڑے گی؟ یعنی صرف 9 رکعت پڑھنی ہے. تو اگر بچوں کو یہ بتاؤ گے کہ 9 رکعت پڑھنی تو بڑی خوشی سے پڑھیں گے. یہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تھکے ہو تو کوئی بات نہیں، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت، 1 وتر پڑھ لو. یہ بھی آسانی کی. یہ بھی کس نے کر کے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں پڑھ سکتے 3 وتر، ٹائم نہیں ہے، تھکے ہوئے ہو، بہت نیند آ رہی ہے، بہت وہ ہو رہا ہے، تو کیا کرو؟ 1 پڑھ لو، لیکن پڑھو. تو یہ ساری ایسے ہی ہر احکامات جو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی ایسا نہیں کہ ہم کو مسلمان بن کر رہنا مشکل ہے، یا ہم کو اس کے قرآن و سنت میں جو احکامات دیے گئے وہ مشکل ہے. ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، ہم نے اس کو اپنی جان پر ظلم کیا. ہم اپنی جان پر ظلم ایسے کرتے ہیں کہ مثلاً میرے روزے چھوٹے ہیں، اب مجھے فرض روزے پہلے ادا کرنا ہے، یہ مجھ پر، میرے اوپر قرض ہے. لیکن ہم نے اس کو مشکل کیسے بنا دیا کہ وہ بدعت والے روزے رکھنے لگے. شعبان کے روزے، رجب کے روزے، اور پتہ نہیں کن کن کے روزے جو بنا لیے گئے ہیں. تو ان روزوں میں ہم نے کیا کیا کہ بھوکے پیاسے رہنے کا ثواب نہیں ملے گا، سوائے کہ بھوکے پیاس رہو، اپنی جان کو وہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ طریقہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. یہ دین دے کر بھیجے ہی نہیں گئے، یہ ہم نے خود ساختہ دین بنا لیا ہے کہ ان دنوں میں یہ روزہ، اور ان دنوں میں وہ روزہ، اور اس دنوں میں بڑی رات، اور اس میں یہ سب ہم لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. دین تو بہت آسان بنا کر بھیجا گیا، بہت آسانی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو دیکھیں، جب چوائس دی جاتی تھی 2 چیزوں کی تو اس میں سے آسانی کا راستہ ڈھونڈتے تھے. یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر جان پر ظلم کیا اور مشکل بنایا، اور آج پھر ہم کو اس پر عمل کرنا بھاری ہو گیا. اور کاش کہ چلو عمل کرنا بھاری ہوتا، مشکل سے کر لیتے، لیکن اجر تو ملتا. لیکن اجر بھی نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے بدعت کرنے کا. کہ کل کو قیامت کے دن پکڑ ہوگی کہ کیوں وہ کر کے آئے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کر کے آئے کہ جو منع کیا گیا تھا، جو کرنے کو نہیں کہا گیا تھا، کیوں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ سب کر رہے تھے اس لیے ہم کرتے تھے. یہ کوئی جواب ہی تو نہیں. وہ سب کو ڈال رہے ہیں جہنم میں، جاؤ تم بھی. تو کیا کریں گے؟ اس دن خوشی خوشی بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، سب کو دیکھ کے جو کرتے تھے آج سب کو ڈالا جا رہا، میں جا رہی ہوں، کوئی بات نہیں. جا سکیں گے؟ سہ سکیں گے اس آگ کو؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی ہے آگ، ڈرنا چاہیے اسے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس قرآن کو پا کر آپ اس کے ذریعے آگے لوگوں کو نصیحت کیجئے. جب اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو بتائیے. یعنی ہم آپ کے لیے تبلیغ کے کام کو آسان کر رہے ہیں کہ جو دل سے آسانی سے سننا چاہے اس کو نصیحت کیجئے. کسی سے زبردستی مت کیجئے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ مثلاً بند کر دے اور آپ دروازہ توڑ کر زبردستی اسے کہیں کہ سنو میری بات. اور اس طرح آپ نہیں کر سکتے. مثلاً اگر 100 کو سنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی 50% سن لے، یا 50% نہیں، اگر 5% یا 1% بھی اگر کوئی سن لیتا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے لیے کہ حکمت سے پہنچانا ہے. ہم کو اس چیز کا دیا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ سننے والے بھی کیا ہے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر کسی کو نصیحت کرنے جائیں گے تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر 1، سنتے ہی فوراً آپ کی بات کو قبول کریں. ہاں صحیح بات ہے، آپ نے جو بولا واقعی بہت سچی ہے، اور یہ تو آتھینٹک ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، میں ضرور اس پر عمل کروں گی. آنکھ بند کر کے سن لیتے ہیں. اور دوسری قسم کے وہ ہیں کہ کبھی آپ کی بات سنیں گے بھی، کبھی آپ کی بات کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے. کیا ہر وقت وہ ہاں ٹھیک ہے ایک بات بولے سن لیے نا کافی ہے، اب ہر بات آپ کی سنی جائے؟ تو کبھی ایسے بھی لوگ ملیں گے. تیسری ہے کہ بالکل نہیں سنیں گے بلکہ اپنے کان بند کر لیں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب. تو ان کو کیا کرنا ہے پھر؟ زبردستی نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا ان کے حال پر. آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا، سمجھا دیا، پہنچا دیا. اب ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت پر وہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو وہ کریں. تو نصیحت کیجئے بشرط یہ کہ اس سے فائدہ بھی ہو. معلوم ہو کہ نا اہلوں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے.
تبلیغ سب کے لیے ہے اور واعظ انہی کے لیے جو بات مانے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم لوگوں سے ان کی عقل میں نہ آنے والی باتیں کرو گے تو تمہاری اچھی باتیں بھی انہیں بری معلوم ہوں گی اور باعث فطرہ بن جائے گی۔ ان سے ان کی سمجھ کے مطابق خطاب کرو تاکہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ جھٹلائیں۔ تو فذکر، ذکر یذکر، تذکیر سے مراد ہے کسی بھی چیز کو تکرار کے ساتھ سکھانا۔ ایک ہوتا ہے تعلیم دینا اور ایک ہوتا ہے تذکیر کرنا، یعنی بھولی ہوئی بات کو یاد کرانا، اور اگر پہلے سے کہی گئی بات کو دہرانا بھی یعنی ریوائز کرنا پڑے، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے تو نصیحت کیجیے۔ اس کے بھی دو معنی ہے کہ کیوں کہا گیا یہاں پر کہ نصیحت کرنا فائدہ دے تو نصیحت کیجیے ورنہ نہیں کیجیے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ نصیحت اس وقت کیجیے جب کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار ہو، ہر موقع بے موقع نصیحت نہیں کی جائے۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جیسے اپنے بچوں کو ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، اس کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح لوگوں میں کوئی آدھی نیند میں ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی سخت غصے میں ہے، کوئی اور کسی فکر میں وہ ہے، اور ہم اپنی ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو سمجھانا نصیحت کرنا میری ذمہ داری نہیں، موقع محل۔ ادعو الی ربک سبیل بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ۔ پھر دوسرا طریقہ کیا ہے فذکر کا، کہ ایسی جگہ نصیحت کی جائے جہاں نصیحت کرنا فائدہ دے۔ امام شوکانی کہتے ہیں یعنی آپ نصیحت کیجئے خواہ فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے سیذکر من یخشی، عنقریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا، یعنی جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی وہ فوراً نصیحت کو قبول کر لے گا، کیونکہ بعض مرتبہ نصیحت لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے، کیونکہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یعنی دو طرح کی فطرت ہے انسان کی نا، انسان کی طبیعت شقی ہے اور سعید ہے، یعنی بڑا بدبخت بدقسمت کہ کسی کو اگر نصیحت کی جائے اور وہ اس کو سن کر انسنی کر دے، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے، یعنی اس کو نصیحت کی جا رہی ہے لیکن وہ ماننے کے بجائے کیا کر رہا ہے، اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، اور پہلو تہی کریں گے، منہ موڑ لیں گے جو سب سے بدبخت ہوں گے، شقی القلب، جس کا دل سخت ہوگا چکنے پتھر کی طرح، جن کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ایسوں کا انجام کیا ہوگا، الذی یصلی النار الکبریٰ۔ تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا کہ اشقا، کہ سن کر نصیحت کیا کرنے والے بدبختی کی علامت ہے کہ انسنی کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا، یعنی عاجزی کے ساتھ جھک گئے، لیکن جس کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا، اس کی انا اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے، احادیث کے ذریعے کی جائے، کوئی ہم کو سمجھا رہا ہے تو کیا ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو یہاں پر اسی کے لیے بتایا گیا کہ ذکر سے یاد دہانی یعنی نصیحت، ایسوں کا انجام کیا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، ایسی آگ ہوگی وہ جو ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ خود مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ اس میں زندگی ہے اور نہ موت ہے، یعنی ایسی آگ کے جس میں وہ چاہے گا کہ وہ مر جائے، کیونکہ جہنم کی آگ کبریٰ ہے، کیونکہ وہ 69% زیادہ ہے دنیا کی آگ کی بنسبت۔ دنیا کی آگ سے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ لی گئی ہے، اس لیے دنیا کی آگ کو صغریٰ کہا گیا ہے، وہ 70 دفعہ دھو کر پھر ہم کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، تو اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو کیسی ہوگی وہ آگ، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، زندگی بھی ہوگی مگر ان کے اندر سے جینے کی چاہت ہی ختم ہو جائے گی، مگر موت بھی نہیں ہے کہ ایسی تکلیف دہ زندگی سے چھٹکارا مل جائے، اور نہ عذاب میں کسی بھی قسم کی کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دائمی جہنمی کو نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ کارآمد حیات ہی ملے گی، ہاں اللہ جن پر رحم کرنا چاہے گا
وہ آگ میں گرتے ہی جل کر مر جائیں گے، پھر سفارش کرنے والے ان کی راکھ کو اٹھا کر لائیں گے اور نہر حیات میں ڈالیں گے، جہاں سے جنت کی نہروں کا پانی گزرتا ہے۔ پھر وہ اس پانی سے اس طرح زندہ ہو جائیں گے جیسے پڑا ہوا دانہ نالی کے کنارے پر کوڑے میں اگاتا ہے، پہلے زرد ہوتا ہے پھر سبز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بولے آپ تو اس طرح فرما رہے ہیں جیسے جنگل سے آپ واقف ہو، یعنی آپ جیسے جنگل دیکھ چکے، جبکہ عرب میں کوئی جنگل وغیرہ تھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزے میں سے یہ قرآن ایک سب سے بڑا معجزہ ہے نا جو آج تک موجود ہے، کہ وہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو کبھی یا تو آپ نے دیکھی ہی نہیں، جیسے سمندر کے بارے میں، سمندر کی گہرائی کے بارے میں اور یہ ساری چیزیں۔ تو ایک جو سائنٹسٹ ہے وہ حیران رہ گیا کہ وہ نبی جو ایسی کنٹری میں رہتے تھے جہاں دور تک کا سمندر نہیں، مثلا جدہ جائیں گے تو وہاں سمندر ہے، تو وہاں تو آپ کبھی کبھار گئے سفر کے لیے، لیکن زیادہ تر آپ کی زندگی کہاں گزری؟ مکہ اور مدینے میں، جہاں کوئی دور تک کا کوئی سمندر، کوئی نہر، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ نبی سمندر کی بات کرتے ہیں، تو کتنا بڑا معجزہ ہے کہ کون سکھاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی۔ تو جہنم کی آگ دراصل کیسی ہے؟ جہنم کی آگ بہت شدید ہے، شدت حر النار۔ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت پوشت ہڈیوں سے الگ کر دے گا، جیسے سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ محفظنا منہم، سورہ معارج میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کلا انہا لظوا نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگے کے جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ رہنے دے گی نہ مرنے دے گی، جیسے سورہ مدثر میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور ابھی کی جو آیت ہے وہ سیم ہے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، تم کیا جانو وہ جہنم کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال تک جلا کر رکھ دے گی۔ اور نار جہنم کے شعلے کی ایک معمولی چنگاری بہت بڑے قلعے کے برابر ہے، سورہ مرسلات میں ہم لوگ پڑھ چکے ان طریق الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا، وہ آگ قلعہ جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، ان چنگاریوں کے ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ پھر جہنم کی آگ مسلسل بھڑکنے والی ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں تو یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو چلو تھوڑی سی بارش ہوگی، تھوڑی سی ٹھنڈک ہوگی، کچھ راحت مل گئی، وہاں راحت کا تصور ہی نہیں ہے، نہ وہ کم ہوگی اور نہ سرد پڑے گی، جیسے کہ سورہ لیل میں ہم پڑھیں گے وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ اور سورہ غاشیہ میں تسلا نارن حامیہ، کافر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ قاریہ میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جگہ گہری کھائی ہوگی، تم کیا جانو وہ گہری کھائی ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور اگر وہ بالفرض سرد ہونے بھی لگے گی تو اس کو کیا ہے، جہنم کے داروغہ بھڑکا دیں گے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ آیت نمبر 4-9 کلا لیمبذن فی الحطمہ، پھر نار جہنم کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس کا ایندھن، یعنی اس کو کس سے بھڑکایا جائے گا اس آگ کو؟ انسانوں سے اور پتھر سے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جلانے کے بھڑکانے کے لیے کس کو ڈالا جائے گا؟ جیسے ہم لوگ کوئی مثلا کچھ بھوننا ہو تو کوئلہ جلاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں، اس میں پھر کچھ کیروسین یا کوئی وہ چیز ایسی ڈال کے اور اس کو بھڑکاتے ہیں آگ کو، تو اس میں بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھر کو ڈالا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ میں ہے، یعنی ہر حصہ وہاں کا ایسا گرم ہے جیسے دنیا کی آگ جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجہ 69 درجہ زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ اور جہنم کا داروغہ جو ہے جہنم کی آگ کو مسلسل دہکا رہے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں 2 شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ اس کا نام مالک ہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہنسنا چھوڑ دیں، بیویوں سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں اور ہر وقت اللہ سے آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا چاہیے کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو تم میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت اور جہنم دیکھی۔ جہنم کی آگ کی لو برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف کے دوران جہنم میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ میں اس وقت اس ڈر سے پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے۔ گرمیوں کے موسم میں شدید ترین گرمی صرف جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ 52 ڈگری تک پہنچ گیا، یعنی اتنی گرمی کہاں سے آ گئی۔ تو اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی ہے میرے رب گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک سانس سردیوں میں اندر کی طرف کھینچتی ہے جہنم، ایک سانس گرمیوں میں باہر کی طرف ہوا چھوڑتی ہے۔ تم لوگ گرمیوں میں جو شدید گرمی پاتے ہو وہ اس سانس کی وجہ سے اور سردیوں میں شدید ترین سردی جو تم پاتے ہو وہ اسی سانس کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے ہوئے دیکھا۔ یعنی جس کو جنت کی فکر لگ جائے گی وہ آرام سے سوتا نہیں رہے گا بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جس کو جہنم کی اس سے خبر لگ جائے کہ وہ کیسی آگ ہے یا وہ کیسا جلا دینے والی ہے یا کیسا عذاب ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ اتنی محنت کرے گا کہ پھر آرام سے سو نہیں سکے گا وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، یعنی کالی ہے۔ اللہ محفظنا من، اسی لیے مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ضرور کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور سوتے ہوئے بھی دعا کرنا چاہیے کہ جیسے کہ روزہ کھولتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہم اعتق رقابنا من النار، اور سوتے ہوئے دعا کریں وقینی عذاب النار، یا اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچانا۔ اور سورہ فرقان میں بھی ہم لوگوں کو دعا سکھائی گئی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پھیر دیجئے جہنم کے عذاب کو کہ وہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے اور وہ تو ختم کر دینے والا ہے، یعنی کسی کو بھی باقی نہیں رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے وہ جہنم کی آگ کہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی دونوں ہی حالت، یعنی اتنا پریشان ہو جائے گا کہ انسان تمنا کرے گا کاش کہ وہ مر جاتا، لیکن موت نہیں ہے کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔
اگر زندہ رہنا چاہے تو زندگی کا تو کوئی وہاں پر سوال ہی نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ وہاں کوئی چھت ہے، نہ کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ ایک لمحہ سانس لینے کی فرصت ہے کہ اچھا تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے عذاب، یا تھوڑا سا یہ دور کر دیا جائے ہم سے، تھوڑی سی ہم کو سانس لینے کی مہلت دی جائے. نہیں، اسی لیے اتنی سخت چیز سے بچنے کے لیے آج دنیا میں تیاری کرنا ہے. اور اس کی تیاری میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ کرنا. کہ صدقہ کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی آگ سے بڑھ جائے. کیونکہ دائمی جہنمی کو نہ تو موت ہی آئے گی اور نہ کارآمد حیات ہی ملے گی. ہاں، اللہ جن پر رحم فرمائے تو وہ کیا کریں گے؟ جلتے ہی مر جائیں گے اس میں، اور پھر وہ اٹھائے جائیں گے. اور کافروں کو جہنم میں موت ہی نہیں ہے، جیسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں وَنَادَوْا، جہنمی دھاڑ دھاڑ کر کہیں گے اے داروغہ جہنم، اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے. داروغہ جواب دیں گے تم اسی حالت میں رہنے والے ہو. سورہ فاتر آیت نمبر 35-36 میں لا یقضی علیہم، نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب ہی ان سے کم کیا جائے گا. یہ سب سن کے جب صحابہ کرام ڈر جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ان کی خوشخبری کے لیے آیتیں اتار دیتے تھے جنت کے بارے میں. یا اس میں جیسے اگلی آیت ہے قد افلح من تزکا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے جہنم کی آگ. بلا شبہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی. تو کامیابی کے لیے تزکیہ کرنا چاہیے. تزکیہ کے دو معنی ہیں، نمبر 1 پاک کرنا، صاف کرنا، نمبر 2 نشو نما دینا. تربیت اسی سے ہے. یعنی تربیت کیسی ہوگی؟ مثلا کوئی چیز کوئی جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ پہلے آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ جیسے کہ ہمارے گھر ہیں اور گھروں میں کوڑا کرکٹ اور یہ ساری چیزیں گندگی بھری پڑی ہے، اور اس میں کوئی ڈیکوریشن پیس آپ لا کر رکھ دو تو کیا وہ خوبصورت لگے گا؟ وہ کمرہ کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی چیز ڈیکوریٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کمرے کی، اس روم کی، اس ڈرائنگ روم کی صفائی کرنا پڑے گی، اس کے اندر سے سارا کوڑا کرکٹ. اسی طرح کوئی چیز مثلا اگانا چاہتا ہے، جب کاشتکار ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی پیڑ لگانا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ آس پاس کی ساری بیکار گھاس پھوس کو صاف کر کے زمین کو کلیئر کرتا ہے. کلین کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈال کے جو پودا نکلتا ہے تو وہ بھی صاف ستھرا اور پھر اچھا پودا نکلتا ہے. تو اسی طرح تزکیہ ہمارا کیسے ہونا چاہیے کہ اندر کی تمام برائیوں کو، تمام خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. جیسے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقی، یعنی اپنے آپ کو بہت پاک صاف اور وہ مت سمجھو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تزکیہ کرنے والی ہے. جس نے اپنا دل برے اخلاق سے پاک کر لیا، احکام کی تابع داری کی اور اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کی، وہ واقعی فلاح پائے گا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، میری رسالت کو مان لے اور 5 وقتہ نماز کی حفاظت کرے، وہ نجات پالے گا. ابن عباس فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز اس سے مراد ہے کہ فلاح پا گئے. جیسے نا سورہ مومنون کی شروع کی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دونوں چیز آ گئی دیکھو وہاں کہ نماز بھی اور لغو، بیکار چیزیں، فضول چیزیں اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ قد افلح تزکا، پاک صاف ہونا. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیہ. تخلیہ یعنی خالی کرنا. تو تزکیہ کیسے؟ تخلیہ سے کہ اپنے اندر کی تمام گندی چیزوں کو خالی کر کے اس کو پاک صاف کرنا ہے. پھر دوسرا اس میں ہے تحلیہ. تحلیہ یعنی سجانا، خوبصورت بنانا، اور اپنے اندر اچھی عادات، اچھے عادات سے اپنی شخصیت کو سجانا، تحلیہ کرنا. اس میں ایمان، تقوی، توکل کو کامیابی کی شرائط
تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ ساری کامیابی کی شرائط ہے کہ تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا گناہوں سے، اپنے آپ کو وہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا، جو تزکیہ کو اللہ کے ذکر اور صلات پر مقدم رکھا گیا ہے۔ یعنی ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جیسے اس میں بتائے گئے قد افلح تزکا، پہلے اس کے بعد کیا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر اور نماز سے پہلے تزکیے کو مقدم رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کی بنیاد ساری کی ساری اسی پر ہے، کیونکہ اگر نفس پاک ہو جائے تو ہدایت کا نور اس میں چمکنے لگتا ہے، تو تم جان لو کہ اس کے فائدوں کو، کیونکہ اس پر بنیاد ہے تزکیہ، نماز اور ذکر کی۔ اگر انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا تو اس میں جو ایمان آئے گا وہ اس کو خوبصورتی بخشے گا، پھر دل میں ذکر کا شوق پیدا ہوگا، نماز میں دل لگے گا، خشوع پیدا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو تو دو کام کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک، اپنا تزکیہ، اندر کی گندگی کو نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے، کیونکہ جب ہمارے دل میں کسی کے خلاف غصہ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے دل نماز میں لگے گا؟ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ اس میں بتایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَصَلِّ، یعنی اللہ کا ذکر کیجیے اذان کے بعد، دعا اور اذکار، یہ ساری چیزیں۔ اور ذکرہ یعنی جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ آپ بیان کرنے والے ان لوگوں کو بات جو ان کی عقل کو نہ پہنچے، مگر یہ کہ ان میں سے وہ بعض کے لیے فتنہ ہوگی، یعنی لوگوں کو وہی بات بتاؤ جو وہ سمجھ سکے، ان کے عقل سے اوپر کی بات نہ کرو، کیونکہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو وہ سمجھتے ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ ابن کثیر اسی لیے اس کام کو کرنے کے لیے بھی حکمت سے کام لینا ہے۔ یہاں دعوت کا علم و ادب سکھایا جا رہا ہے، صرف نصیحت کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے لازم ہے کہ دوسرا نصیحت قبول کرے۔ اور ذکر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ذکر میں مثلا یہ کہ اسی طرح نماز کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر تین چیزیں لازم پکڑ لو۔ جیسے کہ ایک چیز تو یہ بتائی گئی کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کی کوشش کرو، یعنی اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرو، یعنی کچھ نماز سے پہلے اٹھو تاکہ وقت جو جب شروع ہو تو کیا ہو، تم ریڈی ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو تزکیے کا ایک یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے تمام اذکار جو مسنون ہے وہ وہیں کی وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت۔ کیوں؟ کیونکہ ان القرآن الفجر کان مشہودا، یہ وقت ہے قرآن پڑھنے کا فجر کے وقت۔ ہو سکے تو پورا ایک پارہ پڑھیں، نہیں تو ایک رکوع پڑھیں، یا کم از کم ایک آیت تو ضرور پڑھیں۔ غرض یہ کہ قرآن کو کھولنا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا ہے تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے مشہود ہو۔ اور مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں، اور اللہ کی پسند ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو یہ آپ نے کیا کیا کہ جیسے آگے ہے کہ والآخرۃ خیر وابقی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یعنی آپ کا دل چاہ رہا تھا، آپ کا نفس چاہ رہا تھا کہ آپ سو جاؤ، لیکن آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو آپ نے کیا کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ تو نماز قائم کرنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی پسندیدہ عمل میں سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمے کے فوراً بعد نماز کا کیوں حکم رکھا؟ کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی، اس کی نماز ہوگی۔ نماز درست ہے تو باقی دوسری چیزوں کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے
نماز ہی اس میں گڑبڑ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، تو آپ فضق کے وذکر اسم ربک ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. یہاں کامیابی کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی ہے. نمبر 1 تزکیہ یعنی اندرونی صفائی، نمبر 2 ذکر جو زبان کی کیفیت ہے، اور نمبر 3 نماز جو انسان کا جسمانی عمل ہے. کیونکہ جس دل کا تزکیہ ہو جائے، ذکر اس کی غذا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. منافقوں کی نماز کیسی ہوتی ہے کہ سستی اور کاہلی سے، لیکن ایک مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے کہ خشوع والی، یعنی اس کو ایک تو نماز کا انتظار بھی ہوتا ہے، نماز میں اس کا دل بھی لگتا ہے، نماز میں شوق بھی ہوتا ہے، اور نماز میں خشوع بھی، یعنی خشیت، یعنی کیسے حاصل کریں. ہم لوگ ایک لیکچر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ کہ نماز میں خشوع کیسے، تو اس میں دیکھیں گے. اور اپنے بارے میں ایک واقعہ ہے ایک شخص کا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں نماز کی. تو ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں ایک اسکول میں گیا، وہاں ایک کلاس روم میں بچوں کے ٹیچر نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے. بچوں سے سوال کیا گیا کہ اچھا بتاؤ کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو ایک بچے نے کہا کہ وہ لوگ جو مر گئے. دوسرے بچے نے کہا کہ وہ لوگ جو مجنون ہیں، پاگل ہیں، وہ نہیں پڑھتے. نمبر 3 جو مسلمان نہیں ہیں. نمبر 4 جن کو نماز پڑھنا نہیں آتی. غلط سب بچوں نے اپنی اپنی سمجھ سے جواب دیا. میں جب واپس آیا اپنے گھر تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ الحمدللہ میں زندہ ہوں. کیا میں مجنون ہوں؟ الحمدللہ میرا دماغ کام کر رہا ہے. کیا میں کافر ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ. پھر کیا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ الحمدللہ آتی ہے. پھر جب میں ان سب میں سے ایک بھی نہیں ہوں تو میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ اور اس سوال کے جواب نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میرے نفس نے مجھ کو ملامت کی، اور الحمدللہ اب میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی. تو یہ 4 سوال ہم سب بھی کریں اپنے آپ سے. جو بالکل نہیں پڑھتے ہیں ان کو سوال کر کے پوچھئے کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے، بتائیے. کہ نمبر 1 وہ جو مر چکے ہیں، اب ان پر نماز نہیں ہے. نمبر 2 جو مجنون ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا. نمبر 3 جو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نماز اور مسلمان اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. ایک مومن جو ہے وہ لازم نماز پڑھے گا. ایک کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. تو مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میرا نام یہ ہے اور میرا نام وہ ہے، اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتی. تو اپنے قریبی میں دیکھیں، اپنے گھر سے شروعات کریں. شوہر نماز نہیں پڑھتے، یا بچے نماز نہیں پڑھتے، یا پڑوسی نماز نہیں پڑھتے، یا کوئی جاننے والے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یا اپنے کوئی دوست ہے نماز نہیں پڑھتے، تو ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ یہ کتنا جھنجھوڑنے والی چیز ہے ہم لوگوں کے، کہ کیا ہم یہ 3-4 کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی حجت اللہ کے ہاں باقی رہے گی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ذکر میں کچھ اذکار ہیں جن کی قرآن و سنت میں پابندی کے ساتھ وصیت کی گئی ہے، اور ہم روزانہ ان کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے غم پریشانیاں دور کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ ذکر محفوظ قلعہ ہے، اسی لیے اس کو حصن کہا گیا ہے. خاص واد نون، حصن المسلم، یعنی مسلمان کا قلعہ. جو قلعہ کون سے ذکر، یعنی قلعہ مطلب جس کے اندر جا کے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ قلعہ ایسا ہے کہ جس میں جا کے انسان کیا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اور وہ قلعہ کون سا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا. نمبر 3 یا ذوالجلال والاکرام کی کثرت کرنا. اور اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زیادہ کر لو، لازم کر لو. اس میں بہت بڑا راز ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کو جمع کیا گیا ہے. ایک اللہ کے جلال کی بات ہے، دوسرا اکرام، عطا و بخشش کے مالک. چوتھی چیز کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی اور فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. پانچویں چیز جو لازم پکڑ لو اذکار میں سے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، غموں سے نجات کا ذریعہ. اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ان سارے اذکار میں سے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا تزکیہ کرے. اور کون نہیں کرے گا جو بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو ان سارے تزکیے، ذکر اور نماز پر دنیاوی زندگی کو. جیسے بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا نماز پڑھو، چلو قرآن پڑھو، چلو قرآن کی کلاس میں کیا کریں، فرصت ہی نہیں ملتی اور یہ نہیں ملتا. تو یاد رکھو والآخرۃ خیر و ابقا، اور تم دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، جس کو تم نے نمبر 2 پر رکھا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی، اور جس کو نمبر 1 پر رکھا ہے وہ تو ایک نہ ایک دن چھین جائے گی یا چھین لی جائے گی. آخرت اخیر سے یعنی بعد میں آنے والی، یعنی جو بعد میں آئے گی اس کے لیے تو تم اتنی کوششیں کرتے ہو، اور جو پہلے ہے یعنی جو چیز چھوٹ جانے والی ہے اس کو پہلے نمبر پر کرتے ہو. یعنی تم آخرت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہارا فائدہ آخرت میں ہے. دنیا تو ہیچ ہے، فانی ہے، اور آخرت قابل قدر و باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو، اور دنیا بے وقوف ہی جمع کرتا ہے. ایک دفعہ ارفجہ ثقفی جب اس آیت پر پہنچے تو تلاوت چھوڑ کر ابن مسعود کے سامنے اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے سچ ہے ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. لوگ خاموش رہے. فرمایا کیونکہ ہم دنیا پر لٹو ہو گئے، دنیا کی زینت یعنی عورتوں اور طعام و شراب کو دیکھ لیا، اور آخرت غیر موجود ہے، بس غیر موجود کو چھوڑ کر موجود پر ٹوٹ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا. لوگوں باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. یعنی قد افلح سے آخر تک جو مضمون ہے وہ سب اگلی کتابوں میں بھی تھا، یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی تھا. جیسے ہے نا ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی سب تعلیم پہلے کے صحیفوں میں بھی تھی. کون سے صحیفے؟ یعنی فلاح کا نسخہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم تھی. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، سوچ قول عمل. پچھلے لوگوں کو بھی یہی کچھ سکھایا گیا تھا، ہمارے لیے بھی یہی اس میں سبق ہے. جیسے کہ سورہ نجم میں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. آخرت کا معنی سب سے پیچھے آنے والی عقل مند وہ ہے جو عارضی دنیا پر رہنے والی دنیا یعنی آخرت کو ترجیح دے. دنیا کی ترجیح دینے سے مراد دنیا میں راضی ہو جانا اور اس پر مطمئن ہو جانا کہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. یعنی دنیا کو ترجیح کون دیتے ہیں؟ جو اپنے جو دنیاوی کام کو کیا سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یعنی تزکیہ ذکر صلاح کی بجائے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وہ دنیا جو فانی ہے جو تم کو چھوڑ دے گی اور جس کو تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے. یہاں بل استعمال ہوا، یہ بل 2 وجہ سے استعمال ہوا ہے. نمبر 1 پچھلی بات کو بیان کرنے کے لیے، نمبر 2 دوسرا کلام کو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے. تو یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر، آخرت کی طرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر. تو آخرت کا معنی ہم لوگوں نے جیسے سمجھا کہ دنیا کو ترجیح دینے سے مراد دنیا میں راضی ہو جانا اور اس پر مطمئن ہو جانا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور آخرت سے پوری طریقے سے اعراض برتنا. اگر تم اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ چیز جو آپ کو پسند ہو آخرت میں ملنے کی امید پر اس کو کیا کرو؟ صدقہ کر دو. جب 2 چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، ایک وہ جس سے تم محبت کرتے ہو اور دوسرا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو پھر کرنے کی چیز کیا ہے کہ اللہ کی محبت کو ترجیح دو. اپنی محبت کو کس کی محبت پر قربان کر دو؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہ چیزیں
पहले के सहीफों में भी थी, ये तालीमात पिछली किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अल्लाह ताला ने कितनी किताबें उतारी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 104 किताबें, यानी मुख्तलिफ पैगंबरों पर जो किताबें आती रही हैं उनका जिक्र है। इनमें से बड़ी 4 किताबें हैं तौरात, जबूर और इंजील और कुरान। लेकिन सुहुफ जो है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाओं पर नाजिल होते रहे हैं और उनमें भी इंसानों की हिदायत के लिए तालीमात दी जाती रही है। तो सुहुफ इब्राहिम व मूसा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी सहीफे दिए गए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी तौरात भी दिए गए थे, अलवाह भी दिया गया था और ये सारी चीजें दी गई थी। और हमारे लिए जो है कि वो 3 किताबें जो 4 किताबें मसलन जो है आसमानी, वो तीनों किताबों के जो मजमून है उसको यहाँ पर जमा करके एक जगह कर दिया गया है, यानी कुरान में, कि युसद्दिक़ु लिमा बैना यदैहि। ये कुरान क्या करता है, पहले की किताबों की तस्दीक करता है, यानी पहले की किताबों में जो उसमें शरीयतें थी और जो अहकामात थे और जो बातें नसीहत की उसमें बताई गई थी, उन सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है कि अगर तुम कुरान को पढ़ लोगे, क्योंकि उन किताबों को तो मानना है कि वो आसमानी किताबें हैं, लेकिन उस पर अमल अब नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि उसमें अपनी अपनी कौमों ने अपनी अपनी मर्जी से तहरीफ कर दी, तो अब उस पर हम अमल नहीं कर सकते। हाँ, ईमान जरूर है हमारा कि वो किताबें हैं, क्योंकि हमारी ईमान का जुज है कि उन किताबों पर ईमान लाना है, तौरात पर, जबूर पर, इंजील भी, चाहे कि वो असली शक्ल में हो या नहीं हो, लेकिन उनके अहकामात को, क्योंकि अहकामात पूरी तरीके से क्या किए गए, चेंज कर दिए गए, तो उसको नहीं मानेंगे। अब मानने के लिए हमारे लिए क्या है कि कुरान है। जैसे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा एक पेज लेकर आए, एक सहीफा लेकर आए और कहा कि इसमें बहुत खूबसूरत जो वो है तहरीर है, तो क्या मैं पढ़ूं इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए कि जब तुम्हारे सामने ये कुरान मौजूद है तो इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। इससे क्या पता चला कि जो दूसरी किताबें हैं वो पहले ही बदल चुकी थी, पहले ही उनमें बिगाड़ आ चुका था, पहले ही उनमें सब तहरीफ कर दी गई थी। तो आज भी उसमें बहुत सारी चेंजिंग होती है, बहुत सारे अहकामात उनके अपनी मर्जी के उसमें से निकाल के कुछ डाल दिए जाते हैं, कुछ कर, लेकिन कुरान की चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी जिम्मेदारी ली। और इसकी जिम्मेदारी इसीलिए हम लोगों को आंख बंद करके ऑथेंटिक किताब कुरान की तालीम को सीखना भी है, सिखाना भी है, समझना भी है, उस पर अमल भी करना है, उसके अहकामात को भी समझना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अल्लामा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह ताला हमको तौफीक दीजिए बेहतरीन जिक्र की, बेहतरीन शुक्र की और बेहतरीन इबादत की, क्योंकि ये चीजें क्या है, अल्लाह ताला की तौफीक से, हिदायत भी अल्लाह से मांगना पड़ेगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिक्र की तौफीक भी अल्लाह ताला से। और सिर्फ दुआ मांग के नहीं रह जाना है, बल्कि किसी न किसी जरिए से अल्लाह ताला का जिक्र करना है, चलते फिरते इस्तगफार कसरत से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और या ज़िल जलाली वल इकराम कसरत से पढ़ना है। या ज़िल जलाली वल इकराम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसलिए कि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि इसमें जिक्र आ गया है तो हम लोग उसको देखते हैं कि ज़ुल जलाली वल इकराम जो है वो क्या है, इज्जत और शर्फ अता करने वाले, अजमत वाले, किब्रियाई वाले, रहमत वाले और हर आम खास पर एहसान करने वाले। जैसे कि सूरह रहमान में आयत आ चुकी है, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, आपके रब का नाम बाबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या ज़ुल जलाली वल इकराम के साथ चिमटे रहो, यानी इस सिफत का कसरत से जिक्र करो। जिक्र का वो आया इसमें टॉपिक, तो इसलिए हम ले रहे हैं कि अल्लिज़ु बया बया ज़ुल जलाली वल इकराम, यानी ज़ुल जलाल इकराम के साथ चिमटे रहो, यानी सिफत का कसरत से जिक्र करो। अल्लाह ताला भलाई और कमाल शर्फ का मालिक है, हर इज्जत और सखावत उसी से मिलती है। कोई मखलूक किसी की इज्जत अफजाई करती है या किसी के साथ भलाई करती है तो वो भी उसी के हुक्म से करती है। हकीकत ये कि इंसान ने अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई और उसकी सखावत की कदर नहीं की और ना उसका इल्म हासिल करने की कोशिश की।
اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی لاتعداد صفات سے آگاہ ہوتا تو کسی صورت اس کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ ذوالجلال والاکرام تو وہ ہے جس سے تمام مخلوق اپنی حاجات کا سوال کرتی ہے۔ وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے لیکن کسی پر احسان نہیں جتلاتے، بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگی جائے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے تو وہ احسان جتاتا ہے، اور کمزور کو احسان جتلا جتلا کر اس کے لیے دنیا تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر سخی ہے کہ تمام دنیا کی مخلوق کو ہر وقت عطا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حاجت کا سوال کرنا چاہیے۔ وہ مدبر اور بزرگی والے ہیں، اس کے فیصلے بزرگانہ اور کرم و لطف والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی ان میں شریک نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو 3 بار استغفار کہتے، پھر ایک دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں اور آپ سے سلامتی ہے، اور اے برکت والی ذات اور اے ذی الجلال والاکرام۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم دعا میں یہ کثرت سے پڑھیں گے، یعنی شروعات اپنی کریں اللہ کے اس نام کو پکار کر، یا ذو الجلال والاکرام، 2-3 ورڈ کا چھوٹا سا ذکر ہے، اگر وہ کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ بزرگی والے، اللہ تعالیٰ برتر، اللہ تعالیٰ ایک کریم کو ہم پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔